سرکاری دفاتر میں ریکارڈز کی بہت اہمیت ہے. ویسے بھی حکومتی امور میں کتاب اور کاغذ اور کتابتوں کے بغیر تو معاملات چلتے نہیں ہیں، چاہے سندوں کا اجراء ہو یا کوئی اور چیز. خط و کتابت ہو، مابین ملکوں کے، مابین ڈپارٹمنٹس کے مختلف محکمہ جاتی کارروائیاں ہوں، عرضدار کے ساتھ معاملات ہوں، انصاف کے تقاضے ہوں، ان سب کے معاملے میں کاغذوں نے، ریکارڈ نے بننا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ اسی طرح بنتا چلا جاتا ہے. سندھ میں انگریز کے آنے کے بعد ایک ریکارڈ کا مربوط سسٹم آہستہ آہستہ رواج پاتا چلا گیا، جس کے تحت پہلے گورنر کا آفس، اس کے بعد پھر کمشنر کا آفس. چارلس نیپیئر 43 سے 47 تک، 47 تک رہے. 1847 میں انہوں نے یہاں سے استعفیٰ دے دیا اور وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد سندھ کی حکومت بامبے کے حوالے ہو گئی اور یہاں پر کمشنر کا دفتر بن گیا. تو ہمارے ہاں کمشنر کا اولڈ ریکارڈ جو ہے وہ کافی عرصے سے ایک بہت ہی پیوٹل بنیادی انفارمیشن دے سکتا تھا محققین کے لیے اور سب لوگوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سندھ میں ایک سینٹرل ریکارڈ روم کا باضابطہ قیام تھا، اور پھر وہاں انہوں نے جو موجود تھا ریکارڈ، اس کی لسٹیں بھی جاری کر دی تھیں. وہ لسٹیں پری میوٹنی ریکارڈ کے نام سے مشہور ہیں. کمشنرز اولڈ ریکارڈ جو پری میوٹنی سیریز میں آتا ہے، وہ فہرست چھپی ہوئی ہے اور اسکالرز کو بہت مددگار ثابت ہوئی. اس کے بعد کا بھی ریکارڈ مسلسل رکھا جاتا رہا اور یہ سلسلہ 1936 تک چلا. 1936 میں سندھ کو دوبارہ ایک مکمل گورنر صاحب کے حوالے کر دیا گیا، اس کو بامبے سے الگ کیا گیا. اب گورنر کا جو دفتر تھا وہ پرائم آفس بن گیا. کمشنر کے آفس کی اہمیت سیکنڈری ہو گئی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کمشنر آفس نے اپنا ریکارڈ روم مینٹین نہیں کیا، اور یہی سمجھا گیا کہ اب کمشنر کا دفتر جو ہے وہ سینٹرل ریکارڈ روم کو مینٹین کرے گا. موجود ریکارڈ جو ہمارے پاس آیا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، اس میں 1936 کے بعد کی فائلیں بالکل نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ریکارڈ بنیادی طور پہ ہمیں ملا تھا، سینٹرل ریکارڈ روم جو کمشنر کے تحت کام کرتا تھا، اس میں مزید ریکارڈ کا اضافہ نہیں ہوا. اس سے یہی اندازہ لگایا گیا کہ باقی ریکارڈ جو ہے وہ گورنر کے دفتر میں موجود ہونا چاہیے. جب گورنر کے دفتر کی طرف رجوع کیا گیا اور ان سے پالیسی معلوم کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب گورنر کے دفتر میں تو ایک پالیسی ہی تھی، وہ یہ تھی کہ ریکارڈ جو اپنی اپنی کیٹیگری میں ہوتا ہے، اس کیٹیگری کے حساب سے کچھ ریکارڈ کو 3 سال کے عرصے میں تلف کرنا ہوتا ہے، اور کچھ ریکارڈ کو 10 سال کے عرصے میں تلف کرنا ہوتا ہے، اور کچھ ریکارڈ کو 30 سال کے اندر اندر تلف کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنی اسی پالیسی پہ عمل پیرا رہے، اور نتیجتاً ان کے پاس کوئی پرانا ریکارڈ نہیں ہے. یہ صورتحال دیکھ کر پھر ہم نے سوچا کہ یہ ایسی اگر پوزیشن رہی تو کل ہماری تاریخ کے، پبلک ایڈمنسٹریشن کے، حکومتی امور کے معاملات بالکل ہماری اپنی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ سینٹرل ریکارڈ روم کا دوبارہ سے اجرا ہو، اور سرکاری محکموں سے ریکارڈ کی طلبی ہو، اور ان کو باضابطہ ریگولیٹ کیا جائے. اب ریکارڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سیکریٹریٹ مینیول موجود ہے، جس میں ہدایات ہیں.
مزے کی بات یہ ہے کہ ہدایات جو ہیں وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ آبلیگیٹری نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت نامہ ہے، اس طرح جیسے کسی بزرگ نے نصیحت فرما دی ہو کہ نیک چاک چلت رکھنی ہے بھائی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ کسی کے اوپر واجب نہیں لگتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے بہت سے محکموں میں پرانا ریکارڈ سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ اس لحاظ سے پھر سندھ میں سینٹرل ریکارڈ روم کا اجرا ہوا ہے۔ اس کے قائم ہونے سے ایک چیز ہوئی ہے کہ قوانین کی طرف توجہ ہوئی ہے۔ پبلک ریکارڈز ایکٹ کا ڈرافٹ سرکولیٹ کر رہا ہے محکموں کے درمیان، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ اپنے پروسیس کے بعد ایک قانون کی صورت اختیار کر جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ اس حکم کے تحت قانونی آبلیگیشن بن جاتی ہے محکموں کے لیے اور محکموں میں کام کرنے والے عملداروں کے لیے کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس طرح ہم پرانے سرکاری ریکارڈ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔